अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सब हाज़िर हो गए। चलो इंशाल्लाह अपनी सबक की तरफ आते हैं। पीछे हमने बैतुल्लाह के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की और इंशाल्लाह जो मेरे स्टूडेंट रेगुलर लगे रहेंगे तो रेगुलर का फ़ायदा ये हो जाता है कि मुकम्मल मालूमात उनके पास होती हैं और जो बाद में सबक आता है वो उसकी कुछ ना कुछ एक्सप्लेन जो है वो पहले सबकों में भी होती है। तो फिर जिसने पहले पढ़े होते हैं तो बाद में पढ़े हुए फिर उसके लिए उसमें कोई मसला या कोई रुकावट नहीं बनती। इस तरीके से कुछ अल्फाज भी जो होते हैं ये भी मिलते जुलते होते हैं आपस में, तो जब पहले पढ़े होते हैं फिर बाद में कोई रुकावट नहीं बनती। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मुफस्सल बयान हमने पहले उसका जो है वो आपने सुना बैतुल्लाह शरीफ के बारे में और पिछली आयत के बारे में। पिछली आयत में ये था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो नबूवत नाजिल हुई है तो असल ईमान वाले वो हैं जो उसकी भी तस्दीक करें और जो पिछली अंबिया पर नाज़िल हुई है उनकी भी तस्दीक करें। उनकी तस्दीक करनी है कि यानी हाँ वो ठीक है, अंबिया ठीक है, बरहक हैं, किताबें बरहक हैं, लेकिन जो अमली इत्तबा करनी है वो हमने कुरान पाक ही की करनी है। तो पिछली आयत का ये खुलासा है। तो अब इंशाल्लाह आगे चलें। सूरत बकरा की ये आयत नंबर 137 हो रही है। फ़इन आमनु, बस अगर वो ईमान ले आए भी मिसली, इसकी मिसल मा आमन तुम भी, इस तरह तुम ईमान लाए हो, फ़क़द देता दो, तो वो हदायत वाले बन जाएंगे। यानी ये कफ़ार व मुशरिकीन को कहा गया है कि आप भी इस तरीके से ईमान लाएं जिस तरीके से सहाबा कराम ईमान लाए। तो यहाँ सहाबा कराम की शान बयान की गई है। फ़इन तवल्लौ, और अगर वो फिर जाएं, तवल्लौ वल्ला से लफजा मुंह मोड़ जाना, फिर जाना, फ़इन्नमा तो इसके सिवा नहीं, हम वो फी शिकाकिन एक मुखालफत में पड़े हुए, फसयकफ़ीकाहुमुल्लाहु, पस अनकरीब अल्लाह काफ़ी हो जाएगा तुझे इनसे, वह समीउल अलीम, वही सब कुछ सुनने वाला है, अलीम और सारा कुछ जानने वाला, समी सुनने वाला और अलीम जानने वाला है। अगली आयत भी करते हैं, फिर इसकी जो है वो इकट्ठी इसकी तशरीह करते हैं। सिबगतुल्लाही, अल्लाह का रंग इख्तियार करो, वमन अहसनु, और कौन ज़्यादा अच्छा है, मिनल्लाही, अल्लाह से, सिबगतन रंग में, व नहनु, और हम लाहु, इसी के लिए हैं, आबिदून, इबादत करने वाले। सिबगा का माने रंग होता है। तो ये सिबगा लोग नाम बच्चों का रख लेते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग साइका रख लेते हैं। तो साइका तो माने का फिर बिजली होती है, कड़क होती है। तो कहते हैं कि हमने वो एक बच्ची का नाम सिबगा था, दूसरी का साइका रखा हमने, तो ये हमने मिला के रखा है। चलो मिला के तो रखें, लेकिन कम से कम ये तो आपको ख्याल हो ना कि इसके अल्फाज और इसका लफ्ज़, इसका मानी वो तो कम से कम ठीक हो ना। अच्छा, ये आज की पहली है। फ़इन आमनु, तुम ईमान लो इस तरीके से जिस तरह सहाबा कराम ईमान लाए। तो सहाबा कराम की जहाँ एक गारंटी है कि सहाबा कराम का ईमान जो है वो मकबूल ईमान है और सहाबा कराम का ईमान जो है वो अल्लाह को पसंद है और मुसलमानों को जो है वो कफ़ार मुशरिकीन को जहाँ जो है खताब है कि आप इस तरीके से ईमान लाएं जिस तरीके से सहाबा कराम ईमान लाए।
सहाबा कराम का ईमान अल्लाह को बहुत ही पसंद था और कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह ताला ने इनको बहुत ही अच्छे अल्फाज से पुकारा है। अच्छे अल्फाज के साथ अल्लाह ताला ने इनको तारीफ़ें फरमाई हैं कुरान पाक के अंदर भी। कुरान पाक के अंदर जहाँ भी मोमिनीन का जिक्र हुआ अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका हुमुल मुत्तकून, वही लोग हैं मुत्तकी परहेजगार, यानी जो नबी करीम अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए हैं, सबद कदमी दिखाई। उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग हैं फलाह पाने वाले, कामयाब होने वाले। उलाइका हुम राशिदून, वही लोग हैं जे रश्तु हिदायत के ऊपर आने वाले। उलाइका हुमुल फाइजून, यही लोग हैं कामयाब होने वाले। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, यही लोग हैं जो हक के ऊपर ईमान लाने वाले हैं, जो हक के मोमिन हैं, जो सही मोमिन हैं। उलाइका अलैहिम सलावातिम मिर रब्बिहिम व रहमत, यही वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला की बशारतें हैं, शाबाशें हैं, रहमतें हैं और अपने रब की इनके ऊपर सलात हैं। बशारतें, सलात का माने बशारत में भी आ गया, शाबाश में आ गया, व रहमत और रहमत। उलाइका हुमुल मुहतदून, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत याफ्ता हैं, हिदायत के ऊपर हैं। और सबसे बड़ी गारंटी कुरान पाक के अंदर इन सहाबा कराम के लिए रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गया। ये एक कितनी ही बड़ी उनके लिए गारंटी है। अच्छा, आज के कितने ही लोग हैं इनके जो हदीस को छोड़ देते हैं और इमामों की बात को ले लेते हैं और कहते हैं कि वो भी तो बहुत बड़े इमाम थे। ठीक है, वो बहुत बड़े इमाम थे, लेकिन आपके पास गारंटी वाली बात जब मौजूद है। अब देखें कि सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम में सबसे बड़े कारी और सबसे बड़े काजी सैयदना अबई बिन काब थे और हम सैयदना अबई बिन काब की किसी बात को छोड़ देते थे, जबकि वो कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुना है हम उसे नहीं छोड़ते। यानी अबई बिन काब फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुना है मैं इसे नहीं छोड़ता, लेकिन सहाबा कराम बाज़ औक़ात उनकी बात को छोड़ देते थे। अब कुरान पाक के अंदर तो अल्लाह ताला ने खोल खोल के हर बात बयान फरमा दी कि आपने इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। मुझे ना एक अंग्रेज़ मुसन्नफ़ का कौल याद आ गया। उसने लिखा था एक जगह पे कि जब मैं कुरान को पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इससे बेहतरीन किताब पूरे रुए ज़मीन के अंदर कोई नहीं है, और जब मैं मुसलमानों को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि इनसे बड़ा कोई जलील दुनिया के अंदर है ही नहीं। तो मुसलमान जलील कैसे हो गए अपने कलामुल्लाह को छोड़ के? तो मज़ज़ात नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़बानी भी सहाबा कराम की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें जो हैं वो बयान हुई हैं। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा सहाबी एक मुठ खर्च कर दे, एक मुठ जौ की या गंदम की या जो भी एक मुट्ठी भर चीज़ जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, और आम आदमी जो है वो पहाड़ के बराबर भी खर्च कर दे तो फिर भी उस अजर को नहीं पा सकता। यानी कि उनके ईमान इतने मजबूत थे, दिखावा रियाकारी वो चीज़ नहीं थी उनके अंदर। उनके सामने अल्लाह ताला का कलाम उतर रहा था।
तो उनका ईमान हमसे कहीं ज़्यादा था। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त भी आने वाला है कि उस वक्त दीन पर अमल करना और इस अमल करना और दीन की अमल जो बंदा करेगा उसकी फिर जो दीन पर अमल करेगा फिर लोग उसको बातें करेंगे और उनकी बातों पर सब्र करना इस तरीक़ा से मुश्किल हो जाएगा जिस तरह अंगारे को मुट्ठी में पकड़ने के बराबर होगा। और इस दौर में भी जो अमल करेगा इसको 50 सहाबा कराम के अजर के बराबर अजर दिया जाएगा। ये जामे तिरमिज़ी की हदीस है। अब देखें कि सहाबा कराम की कितनी फजीलतें हैं, हमारे नबी ने अपनी ज़ुबानी भी फरमाई। और मुसलमानों का एक तबका जो है वो सहाबा कराम को मानता ही नहीं, सहाबा कराम को मानता ही नहीं, तो फिर जिसने माना नहीं तो फिर वो मुसलमान कैसे हो गया। अल्लाह हम सबको मुसलमानी पर ही कायम रखे। यानी अगर सहाबा कराम ने कैसे मान लाए, नबी को माना, पिछले नबियों को माना, उनकी किताब को माना और अमलन जो अमल है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किया, इनके ऊपर ही मान लाए, किताबुल्लाह पर अमल किया। तो ये लोग भी अगर ये कफ़ार भी या मुशरिकीन मक्का भी अगर सहाबा कराम जैसा तुम जैसा ईमान फ़ा इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, तुम जैसा ईमान ले आए। ये भी तमाम किताबों को तमाम रसूलों को मान लें, हक़ व हिदायत जो है उसको मान लें तो निजात पा जाएंगे। और अगर इनके पास ये तमाम दलाइल आ चुके फिर भी जो बात रहे तो यकीनन ये हक़ के ख़िलाफ़ है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़इन तवल्लो, अगर ये मुँह मोड़े तो अल्लाह तुझे इन पर गालिब करने के लिए काफ़ी है, वो सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। फसयकफ़िकहुमुल्लाहु, अल्लाह तुझे इनके ऊपर गालिब करने के लिए काफ़ी है। अच्छा, एक सहाबी कहते हैं कि किसी खलीफा के पास, सहाबी नहीं है ये ताबी है या तबा ताबी है, नाफे बिन अबी ताइम, नाफे बिन अबी नाइम कहते हैं कि किसी खलीफा के पास हज़रत उस्मान का कुरान भेजा गया। ज़ियाद ने जब सुनकर कहा कि लोगों में मशहूर है कि जब हज़रत उस्मान को लोगों ने शहीद किया इस वक्त ये कलामुल्लाह इनकी गोद में था और आप रज़ी अल्लाह ताला को खून भी ठीक इस अल्फाज पर पड़ा था। फसयकफ़िकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, क्या यह सही है? तो हज़रत नाफे ने फरमाया कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, मैंने खुद इस आयत पर ज़ुन्नुरैन का खून देखा था। तो ये सिबक़तुल्लाही, सिबका से मुराद है रंग और रंग से मुराद है दीन का रंग। जिस तरह जैसे फितरतुल्लाही, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के दीन को लाजम पकड़ो, चिमट जाओ अल्लाह से। अल्लाह के दीन से बेहतरीन दीन कौन सा है? तो ये रंग जो है ये बेमानी दीन है कि अल्लाह के दीन से बेहतरीन जो है दीन कौन सा, अल्लाह के रंग से बेहतरीन रंग कौन सा है, और हम तो उसी की इबादत करने वाले हैं। तो सहाबा कराम की शान में ना हम कुछ देखते हैं कि सहाबा कराम की शानें कितनी थी, और जो लोग सहाबा कराम को नहीं मानते और फिर उल्टा उनको अस्तगफिरुल्लाह गालियां भी देते हैं। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि किसी ने सुनी ना हो, ऐसी बात भी नहीं है। सबको पता है कि मुसलमानों को एक फ़िरके के अंदर ये गलत बातें हैं। तो सामीन आप खुद ही सोचें कि अगर
کسی کے ساتھی نہ ہوں تو وہ بندہ کیسے کامیاب ہوتا ہے کسی کام میں؟ آج کل کے سیاستدانوں کو ہی آپ دیکھ لیں، تو ساتھیوں کو بغیر کو کامیابی ہے کسی کی؟ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساتھی نہ دیے ہوں، اور پھر ساتھی اس طرح کے دیے ہوں کہ جو بعد میں پھر گئے ہوں، استغفر اللہ۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کے ساتھی بھی بہترین لوگ ہوتے تھے۔ اب سب سے پہلے جو خلیفہ اول بنے حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے درمیان میں بھیجا گیا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ جن کو اقتدا کرنی ہے وہ گزرے ہوئے صحابہ کی اقتدا کریں، کیونکہ زندوں پر فتنہ کا زیادہ خطرہ ہے۔ اور قابل اقتدا جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ اس امت میں سب سے افضل تھے، ان کے دل سب سے زیادہ نیکیوں کی تڑپ رکھنے والے تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اقامت دین کے لیے چن لیا تھا، لہٰذا تم ان کے مقام کو پہچانو اور ان کے آثار کی اتباع کرو، ان کے خلاف نہ بولو، ان کے اخلاق اور دین کو مضبوطی سے تھام لو، یقیناً وہ سیدھے راستے پر تھے۔ یہ شرح سنہ کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ابوبکر صدیق جو ہیں اپنے اموال کے ذریعے، اپنی صحبت کے ذریعے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابوبکر ہیں، اور اگر میں اپنے رب کے سوا کسی اور کو جگری دوست بناتا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ مگر اسلام کا بھائی چارہ اور اسلامی محبت ان کے ساتھ سب سے زیادہ ہے۔ سنو، مسجد نبی کی طرف کسی بھی دوسرے صحابی کا دروازہ نہ رہے، ان سب دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی ان کا دروازہ جو ہے جو کھلا رہنے دیا، مسجد نبی کی طرف ان کا دروازہ کھلا رہنے دیا، باقی سارے دروازوں کو ہمارے نبی نے بند فرما دیا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے نے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا علی آپ ہیں۔ فرمایا نہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عتیق کا لقب دیا تھا۔ فرمایا انت عتیق اللہ من النار، تم جہنم سے اللہ کے عتیق ہو، یعنی جہنم سے تم آزاد ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور حضرت عمر کی اقتدا کرنا، یعنی نبی جو تھے وہ صحابہ کرام سے خوش تھے، سبھی صحابہ کرام سے۔ تو انشاءاللہ سب صحابہ کرام کا ون بائی ون ہم تذکرہ کچھ صحابہ کرام کا کریں گے۔ یہ خلیفہ راشدین کا کم از کم، خلفائے راشدین کا کم از کم کریں گے، تاکہ آپ کو کم از کم اس بات کا پتہ چل جائے کہ صحابہ کرام کی ایک شان تھی، اور اگر کوئی صحابہ کرام کے خلاف بات کرے تو فوراً آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ ان کو جواب دے سکیں۔ میرا مقصد یہاں صحابہ کرام کے فضائل بیان کرنے کا یہ ہے، کیونکہ اس طرح کا میں نے ایک دفعہ واقعہ سنا کیا پڑھا کہ وہ آدمی جا رہا تھا فلائٹ پہ، جہاز پہ سواری پہ جا رہا تھا، تو ابھی وہ سوار نہیں ہوئے تھے، جمعے کا ٹائم تھا، تو کہنے لگے کہ پہلے جمعہ پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے فلائٹ کا ٹائم ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں بھی جمعہ پڑھنے لگ گیا، اور قدرتی طور پہ نا اس دن جمعہ میں نا خطیب کا جو موضوع تھا یہ تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، امہات المومنین۔
نبی کریم علیہ السلام نے اتنے نکاح کیوں کیے، کس عمر میں کیے، اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے وہ خطبہ جمعہ سنا، سننے کے بعد ہم جہاز میں بیٹھ گئے تو ساتھ والے بندے سے اس نے بات شیئر کی، کہنے لگا کہ آج 10 سال کے بعد میں دوبارہ مسلمان ہوا ہوں۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ 10 سال پہلے میں نے جہاز میں سفر کیا تو ایئر ہوسٹس نے مجھ سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے نبی نے اتنی شادیاں کی ہوئی تھیں؟ میں نے کہا کہ ہاں پتہ ہے مجھے۔ کہنے لگے کہ وہ اتنی شادیاں کیوں ہوئی تھی اس نے؟ اس کے اوپر، تمہارے نبی کے اوپر خواہشات کا غلبہ بہت زیادہ تھا، اور نعوذ باللہ اس طرح کی کچھ باتیں کہنے لگا کہ وہ کر گئی ہیں، اور نا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور میرے دل میں سے نا ایمان کی محبت ختم، اسلام کی محبت ختم ہو گئی، نبی کی محبت ختم ہو گئی۔ کہنا اس کے بعد میں وہ بیرون ملک میں رہا، نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی کوئی جمعہ سنا، اور نہ کبھی کچھ بھی نہیں، بس کھایا پیا اور بس اپنا کام شام کیا اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا، کہنے لگے اس بات کو 10 سال ہو گئے ہیں، اور آج یہ اگر نہ ٹائم ہوتا تو نہ پڑھتا، چلو سب نے پڑھا جمعہ، تو کہنے لگا کہ چلو میں نے بھی پڑھ لیا جمعہ۔ تو آج اس عالم صاحب نے تشریح کر دی کہ دیکھیں ہمارے نبی نے دوسری شادی کب کی؟ حضرت خدیجہ کے فوت ہونے کے بعد۔ حضرت خدیجہ کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا، اور پھر وہ بھی 47-48 سال کی عمر میں کی دوسری شادی، اور اس کے بعد پھر جو شادیاں کی، کسی بیوہ سے نکاح کیا، کسی مطلقہ سے نکاح کیا، کسی لونڈی کو آزاد کر کے، کسی بچوں کو، یتیم بچوں کو سہارا دیا، کسی بیوہ کا سہارا بنے۔ تو یہ ہمارے نبی نے اس لیے شادیاں کی تھی، لوگوں کا، دوسروں کا سہارا بننے کے لیے، نہ کہ کسی خواہشات کا غلبہ تھا ان کے اوپر۔ تو اس طریقے سے جب اس نے وضاحت کی تو کہنے لگا کہ آج میں دوبارہ مسلمان ہوا ہوں۔ تو اس طریقے سے کچھ خواتین ہیں جو مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ ہم سے کچھ لوگوں نے اس طریقے کی باتیں کی ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے اندر یہ بھی خامیاں تھیں، اور یہ تھا اور یہ تھا، استغفر اللہ۔ تو جب ان کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ پھر باتوں میں آ جاتی ہیں اور دین سے بیزار ہو جاتے ہیں جو لوگ، یا پھر صحابہ کرام سے بیزار ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو آپ کے پاس صحابہ کرام کی فضائل آپ کے پاس ہونے چاہیے، صحابہ کرام کی شان اور قدر و منزلت کا پتہ آپ کو ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم ابوبکر اور عمر کی اقتدا کرنا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق شہادت دیتے ہوئے کہا آپ ہمارے آقا ہیں، ہم میں سب سے زیادہ بہتر اور افضل ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہم میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جب سوال کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر۔ یہ حضرت علی خود اپنی زبان سے فرما رہے ہیں۔ صدیق کا لقب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، کیونکہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پہ گئے تھے، آسمانوں کی سیر کی، اور صبح آ کے آپ نے بات کی، اور ہمارے نبی سے ابھی تک یہ نہیں ملے تو بکر صدیق راستے میں ہی ابھی آ ہی رہے تھے ابھی نماز پڑھنے کے لیے، تو راستے میں ہی کسی نے کہہ دیا کہ بھلا اس طرح کو ہو سکتا ہے کوئی راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ جائے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے پھر آپ کا یار ہی کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بکر صدیق نے فوراً کہہ دیا اگر وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمارے نبی نے ان کو صدیق کا لقب دیا۔ بڑے ہی فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے تو احد پہاڑ ہلنے لگا،
تو آپ نے فرمایا، اس کے اوپر پاؤں مارا، فرمایا احد ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور باقی شہید ہیں۔ اور ثانی یسنائین، یہ ابوبکر صدیق کے لیے لفظ استعمال کیا گیا پورے قرآن پاک کے اندر۔ اور یہ آیت جو ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ خاص صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس آیت کو کوئی بھی قرآن سے نکال نہیں سکتا ہے۔ ثانی یسنین، دو میں سے دوسرا، یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان فرمایا جب ہمارے نبی ہجرت کر کے گئے تھے اور راستے میں غار ثور میں بیٹھے ہوئے تھے، کافر ان کے اوپر چڑھ آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب تو ہم پکڑے گئے، کفار ہمارے اوپر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی فرما دیا ثانی یسنین، جب میں دو میں سے دوسرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا تو تم لوگوں نے اولاً مجھے جھٹلایا، اور ابوبکر صدیق نے میری تصدیق کی، اپنی جان کے ساتھ بھی اور اپنے مال کے ساتھ بھی میرا ساتھ دیا، اور میری خاطر میرے ساتھی سے کچھ نہ کہا کرو تم۔ اور بار بار ہمارے نبی نے فرمایا، میری خاطر میرے ساتھی سے کچھ نہ کہا کرو تم، میرے خاطر میرے ساتھی سے کچھ نہ کہا کرو تم۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام بنانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سب سے پہلے اور فوراً ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابوبکر صدیق ہیں، میری امت میں، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابوبکر صدیق ہیں۔ کیونکہ ابوبکر صدیق جو تھے، ان کے پاس معاشرے میں علمی اور ادبی اور معاشرتی ایک مقام تھا، ایک سرمایہ تھا بھرپور ان کے پاس ہے۔ اس لیے جب آپ مسلمان ہوئے اور دعوت کے لیے اٹھے تو آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے افضل ترین لوگ تھے۔ ابوبکر صدیق کی دعوت پر لبیک کہنے والی ہستیاں جو تھیں، ان میں زبیر بن عوام بھی ہیں، عثمان بن عفان بھی ہیں، عثمان بن مظعون بھی ہیں۔ آپ ان کو دعوت کی، اسلام کی دعوت دیتے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے، اور انہوں نے پھر اسلام قبول کیا، بیعت کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ستون بنے تھے اسلام کی عمارت کے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، جب صحابہ کرام کی تعداد 38 ہو گئی تو ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ دعوت کو اب نہ ظاہر کر دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ہم لوگ تھوڑے ہیں، تو ابوبکر صدیق کے اصرار پر بھی مسجد حرام میں تشریف لے گئے، اور وہاں صحابہ کرام جو تھے مسجد کے گوشے میں اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ دوسرے لوگوں میں بیٹھ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر خطاب کرنا شروع کر دیے۔ مشرکین تو پھر ٹوٹ پڑے سب کے اوپر، اور بہت زیادہ زد و کوب کیا ہمارے نبی کو بھی اور ان کو بھی، ابوبکر صدیق کو بھی۔ ابوبکر صدیق سب سے پہلے خطیب تھے ہمارے نبی کے۔ جد و تشجعات میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک امتیازی پوزیشن کے حامل تھے۔ یہ ہمارے نبی کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آیا، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر سختی سے کھینچنا شروع کر دیا۔ اتنے ابوبکر صدیق آگے اور پکڑ لیا، پکڑ کر ان کو دور کر دیا، اور قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنے کے در پہ ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، حضرت انس سے یہ حدیث مروی ہے کہ ابوبکر صدیق نے بلند آواز سے کھڑے ہو کر
पुकारने लगे तुम बर्बाद हो जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ। अतक्तुलूना रजुलन अन यक़ूलु रब्बी जल्ला, यानी हज़रत बकर सदीक भरपूर हमायत फरमाते रहे हमारे नबी की। हज़रत अस्मा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एक दफ़ा किसी ने बताया कि अपने दोस्त के पास पहुंचो, लोग मार रहे हैं उसे, और लोगों ने आपको पकड़ लिया और बहुत ज़्यादा मारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और जब पता चला, बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को पता चला तो दौड़े हुए आए, तो लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया, बकर सिद्दीक़ को पकड़ लिया और इतना मारा कि नज़र नहीं आ रहा था, मुंह सर जो है वो सारा सूजा हुआ था, और बाल खूबसूरत बाल थे बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। तो उन्होंने इतने बाल नोचे, इतना ज़ोदो कोब किया कि बालों का ये हाल था कि जहाँ से पकड़ते थे बाल वहाँ से हाथ आ जाते थे। इतना बुरा हाशिर जो है हमारे नबी का और बकर सिद्दीक़ का उन्होंने किया, और बेहोश हो गए। जब होश आया तो कहने लगे कि पहले बताओ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ हैं। तो इनकी वालदा कहती हैं कि वो ठीक हैं। कहने लगे कि नहीं, पहले मुझे उनके पास लेके चलो। कहने लगे कि तुम थोड़ा सा को गर्म दूध पियो, थोड़ी सी जो है वो होश ठिकाने हो। कहने लगे कि नहीं, पहले मैं नबी पाक के पास पहुंचूंगा, मुझे पता चले कि वो खैरियत से हैं, फिर मैं कुछ पीऊँगा। फिर उनके पास लेके गया, जब देखा कि खैरियत से है तो फिर किसी चीज़ को मुँह लगाया। इतनी मोहब्बतें थी उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हज़रत अली फरमाते हैं कि बद्र के दिन आपके ख़ैमे पर पहरा देने के लिए वो बकर सिद्दीक़ की तलवार खींच कर खड़े हो गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ैमे पर। कहने लगे कि मैं पहरा दूंगा। हालांकि वो पहरा देना बहुत बड़ा काम था, लोग ऊपर चढ़ दौड़े हुए थे, और जितने भी लोग फिर दौड़े सबको मार मार के भगाया बकर सिद्दीक़ ने। हज़रत अली ये बात करते हुए रोने लगे, इतना रोए, दाढ़ी पकड़ कर बैठे रही, इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक जो है वो तार हो गई। अपने चेहरे से चादर हटाई और फरमाया, लोगों मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दिलाता हूँ कि आले फिरौन का मोमन जिसने मूसा से तावन किया था वो अफजल है या अबू बकर अफजल हैं। आले फिरौन का जिसने मूसा के साथ तावन किया था वो अपने अभी वाक़या नहीं पड़ा, इंशाल्लाह आगे आएगा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को इसकी वो कौम कत्ल करने के दर पे हो गई तो एक आदमी भागा हुआ आया और उसने आके कहा कि मैं तेरा खैर खा हूँ, और इस तरीके से कौम जो है वो तेरे खिलाफ प्रोपेगेंडे बना रही है और आपको कत्ल करने के मंसूबे बना रही है, तो आप ना मेरा मशवरा माने तो अब यहाँ से निकल जाएं, इस इलाके से निकल जाएं। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम की इतला दे के छुपा के इतला दे के चला गया था। फिर मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल गए थे और मदीन फिर चले गए थे, चलते। तो यानी उसने तो आके खबर दे दी थी। तो हज़रत अली फरमाते हैं, मैं कसम दे के तुमसे पूछता हूँ कि कौन अफजल है, वो अफजल है या अबू बकर अफजल है? अल्लाह की कसम, उस मोमिन की ज़मीन भर की नेकियों से अबू बकर की एक घड़ी भारी है। वो तो अपने ईमान को छिपाए पीता था, अबू बकर अपने ईमान का ऐलान करते फिरते थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला हमारे नबी का दायां बाजू थे। अबू दर गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने हमारे नबी से फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, इनको खाना खिलाने का मौका मुझे दिया जाए। और कहने लगे कि खाने में हमें बेहतरीन खुश्क मेवाजात और फल पेश किए हमें। अल्लाह की राह में इस्ताए हुए लोगों की आज़ादी के लिए माल खर्च करते थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू बकर सिद्दीक़ हमारे नबी के सच्चे वज़ीर थे। और बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक के बाद से लेकर दीगर तमाम मार्कों में और गज़वात में शरीक रहे, कोई गज़वा नहीं छूटा, और वो गज़वा उहद में भी डटे रहे जबकि लोग शिकस्त खुर्दा हो गए थे। गज़वा तबूक के मौका पर भी जम कर खड़े रहे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला बचपन ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इख्तियार की, बड़े हुए तो अपना माल पेश किया, सफ़र हिजरत में अपनी सवारी और ज़ादे राह पेश किया, मदीना ले गए, अपने ज़ादे राह से मदीना लेके चले गए। अपनी छोटी सी बेटी आपके निकाह में दे दी, सिर्फ एक ही तड़प थी, एक ही लगन थी
کہ میری بیٹی نبی کی بیوی بن جائے، امہات المومنین کے اندر نام لکھ دیا جائے۔ 6 سال کی بیٹی جو ہے وہ نبی کے نکاح میں دے دی۔ آج کی کوئی دے تو صحیح، یہ 47-48 سال کے مرد کے ساتھ 6 سال کی لڑکی کا کوئی نکاح کرے تو صحیح، بیوی اس کو دیکھتی ہیں اس کو کیسے نپٹتی ہے اس کی بیوی بچی کی۔ تو یہ محبتیں نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ حتیٰ کہ جب فوت بھی ہو گئے تو آپ کے پاس ہی دفن ہوئے اور آپ کے ساتھ ہی دائیں سائڈ پہ دفن ہونے کو پسند فرمایا۔ صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی ساری شرائط کو جب مان لیا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ غصے میں آ گئے تھے اور کچھ باتیں بھی سختی میں کر دیں، اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو ابوبکر صدیق نے فرمایا عمر وہ اللہ کے نبی ہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، خاموش ہو جاؤ۔ تو حضرت عمر جو تھے پھر ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ ٹھنڈے پڑ گئے، اور پھر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے عظیم فتح تو یہی ہے۔ اور بھی ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ فتح مکہ کو فتح کہتے ہیں اور ہم صلح حدیبیہ کو فتح کہتے تھے۔ اچھا، وہی سہیل جو سہیل تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھتے وقت کہا تھا کہ بسم اللہ بھی نہیں لکھنی، محمد رسول اللہ بھی نہیں لکھنا، تو ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں نے دیکھا کہ یہ سہیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو اٹھا اٹھا کر، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق کروا رہے تھے، بال اتروا رہے تھے، تو یہ اٹھا اٹھا کر بالوں کو اپنی آنکھوں پر لگا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ ذات السلاسل کی جنگ کی مہم ہے، اس میں آتا ہے حضرت عمر بن العاص امیر تھے، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے۔ جب لوگ مقام تبوک پر پہنچ گئے تو عمر بن العاص نے فرمایا کہ آگ نہیں جلانی۔ حضرت عمر کو یہ بات اچھی نہ لگی، انہوں نے کہا آگ تو جلانی ہے، تو ابوبکر صدیق نے فوراً ہی عمر کو منع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے، بس نہیں جلانی آگ۔ تو پھر انہوں نے آگ نہ جانی۔ نبی کریم ابوبکر صدیق ہمیشہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کے مطابق زندگی گزارتے تھے، بہت ہی اچھی عادتیں تھیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ کھاتے وقت پوچھ کر کھاتے تھے کہ یہ حلال ہے، جب بھی کھانا ہے کوئی چیز منہ میں ڈالنی ہے حلال ہے یہ۔ ایک دفعہ غلام نے، آپ کے غلام تھے تو اس نے شرینی دے دی، کوئی تھوڑی سی مٹھائی یا میٹھی چیز ہے، تو آپ نے کھا لی۔ جب کھا لی ہلکے سے نیچے کر لی تو وہ فوراً اس نے کہا کہ یہ تو میں نے نا زمانہ جہالت میں وہ کوئی غیب کی بات کسی کو بتائی تھی، فال نکال لی تھی یعنی، تو یہ نا وہ کام مجھے پتہ نہیں تھا نکالنے کا، یہ تو میں نے وہ کر دیا تھا، فال والا کام میں نے کر دیا تھا، لیکن مجھے تجربہ نہیں تھا، ویسے میں نے کیا تھا، لیکن وہ کام ہو گیا۔ اور اس نے اس خوشی میں نا یہ مجھے مٹھائی جو شرینی دی تھی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی حلق کے اندر انگلی ماری اور مار کر وہ الٹی کر کے باہر نکال دی۔ کیا کر کے باہر نکال دی؟ کہا کہ صدیق کے پیٹ کے اندر حرام چیز نہیں جائے گی۔ تبھی تو ان کی اسلام کے اوپر اتنی زیادہ وہ پکے تھے اور اللہ تعالیٰ کو ان کا اسلام پسند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کی حفاظت بھی رکھنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بات کی تھی، حضرت حفصہ جب بیوہ ہو گئی تھی تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ حفصہ کے ساتھ میں نا نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، بس اتنی سی بات کی تھی۔ اور حضرت عمر کی بیٹی تھی حضرت حفصہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بکر صدیق سے کہا، جب ان کی عدت پوری ہو گئی نا تو بکر صدیق سے کہا نکاح کے لیے کہ تم میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو، تو بکر صدیق خاموش ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی سے بھی انہوں نے کہا، جب صدیق خاموش ہو گئے تو عثمان غنی سے بھی کہا
کہ حفصہ کی عدت پوری ہونے والی ہے یا ہو گئی ہے تو آپ نکاح کر لیں۔ تو دوسرا نے کہا نہیں جگہ کا ٹال دیا کہ میں فی الحال ارادہ نہیں رکھتا نکاح کا، یعنی حضرت عثمان نے تو جواب دے دیا نا کہ میں ارادہ نہیں رکھتا، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے نا صدیق پہ زیادہ غصہ آیا کہ میں نے کہہ دیا تھا جو چپ کر گیا، مجھے جواب بھی نہیں دیا۔ تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح فرما لیا تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس خواہش کا اظہار کر چکے تھے پہلے، اگر انہوں نے نہ کیا ہوتا تو میں بخوشی اس رشتے کو قبول کر لیتا ہوں، لیکن میں ان کی راز کو بھی فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ربیہ اصل میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی زمین کا ٹکڑا دیا اور بکر صدیق کو بھی زمین کا ٹکڑا دیا، تو ہماری نا کوئی ایک درخت سے تو تکام ہو گئی ایک دوسرے کے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی بات پہنچ گئی۔ تو فرمایا صدیق ایسا کیوں کہا آپ نے؟ تو صدیق فرمانے لگے کہ اللہ کا رسول بس ویسے ہی جو ہے وہ تو تکام ہو گئی ہے میری اس سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم ایسے کہہ دو غفر اللہ لک یا ابا بکر، اللہ تجھے معاف کر دے۔ آپ ایسے کہہ دیں جس کے ساتھ آپ نے اس طرح کی باتیں کر دی ہیں تو آپ اسے ایسے کہہ دیں۔ بکر صدیق نے کہہ دیا، پھر روتے ہوئے واپس بھی چلے گئے۔ اتنے اللہ کے سے خشوع و خضوع رکھنے والے لوگ تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کون ہے جو تم میں سے روزے سے ہے؟ تو حاضرین میں سے اٹھا تو بکر صدیق تھے۔ فرمایا آج کون ہے جس نے کسی کا نماز جنازہ پڑھا ہے؟ تو اٹھنے والے بکر صدیق تھے۔ فرمایا کون ہے جس نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ تو بکر صدیق نے ہی ہاتھ کھڑا کیا، اور پوچھا کہ آج مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ تو بکر صدیق کھڑے ہونے والے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں یہ 4 کام کر لیا وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اتنی بشارتیں تھیں ان کے لیے۔ ایک شخص کی حضرت بکر صدیق کے ساتھ نا کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور وہ ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے مسکرا رہے تھے، لیکن جب اس نے اسی الفاظ کو بار بار وہ گالیاں دے رہا تھا تو تیسری چوتھی دفعہ ابو بکر صدیق نے بھی وہی الفاظ اس کو واپس کر دیے۔ تو جب وہ الفاظ دہرا دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے اور دور چلے گئے۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول جب وہ گالیاں مجھے دے رہا تو آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے اس کو جو الفاظ لوٹا دیے تو آپ ناراض ہو کے پرے ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے تو فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم بولے تو فرشتہ پرے ہو کے کھڑا ہو کے کہنے کہ اب یہ جانے اور اس کا کام جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 باتیں حق ہیں، جب بندے پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ اللہ کے واسطے اس کو نظر انداز کر دے تو اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ جو شخص عطیہ یا تحفہ دینے کا دروازہ کھولتا ہے اور اس کا مقصد صلہ رحمی ہے تو اللہ اس کو مزید دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جو شخص کثرت مال کے لیے مانگنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی شروع کر دیتا ہے۔ مال بڑھانے کے لیے جو مانگتا ہے تو اللہ اس کے مال میں کمی کر دیتا ہے۔ یہ 3 باتیں حق ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنی زبان کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، کھینچ رہے تھے، تو دیکھنے والے نے کہا کہ ابو بکر صدیق ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہی زبان تو ہے جو مجھے ہلاکت کی جگہ پر پہنچاتی ہے، یہی زبان ہی ہے جو ہلاکت کی جگہ پر پہنچاتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے
تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں تو ان لوگوں سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کے اندر جہاں بھی نماز کا ذکر ہوتا ہے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں تو اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بکر صدیق کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم ابو بکر صدیق کا ایمان پوری امت کے ایمان پر بھاری ہے۔ یہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے محبتیں رکھنے والے تھے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے زمانہ خلافت میں کہ اپنا یہ لوگوں سے کچھ ہے نا معاملات کے اندر آسانی فرما دیا کریں، یعنی یہ زکوٰۃ جب آپ وصول کرتے ہیں نا تو کچھ آسانی فرما دیا کریں، کچھ نرمی فرما دیا کریں۔ تو فرمایا وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اور دین پورا جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، میرے جیتے جی اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ تو کتنے ہی صحابہ کرام کے فضائل ہیں، ایک صحابی کے فضائل میں نے آپ کو سنائے، تو انشاءاللہ موقع آنے پہ پھر دوسرے بھی جو ہیں انشاءاللہ آپ کو سنائے جائیں گے، تاکہ آپ کو صحابہ کرام کی شان کا پتہ چلے۔ اور یہ معلومات ہر مسلمان مومن بندے کے پاس ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی کذب بیانی کے لیے صحابہ کرام کے خلاف کوئی زبان دراز کرے، فوراً آپ کے پاس علم ہونا چاہیے کہ ان کے اتنے مراتب ہیں اور آپ ان کے خلاف اس طرح کی باتیں جو ہیں آپ جواب دے سکیں ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔